فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر پر حرص۔ اور تھوڑا سا جی لو، ابھی نہیں مرنا، ابھی نہیں مرنا۔ حالانکہ عمر کا لمبا ہونا انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اگر 1000 سال بھی کوئی جیے تو جانا ہی جانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اس کا عمل برا ہو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور اس کا عمل برا ہو۔ تو موت کے لیے تیاری کرنے میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہو، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کیا لے کے جائیں، اور جو جتنا عزیز پیارا ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا لے کر جائیں، یہ محبت کی علامت ہوتی۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اس کو ضرورت کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم اپنے لیے سوچیں نا کہ ہاں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں بات بنے گی، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی، نیند آرام قربان کرنا پڑے گا، چھٹیاں قربان کرنی پڑے گی۔ عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا رہے اور اپنے کوئی دن بھی ضائع نہ کرے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری صحابی آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا، پھر کہا اللہ کے رسول کون سے مومن افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہیں۔ تو اس زندگی سے ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھرپور کمائی کرنی ہے اور تیاری کی فکر میں لگے رہنا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ اگر ڈھیروں عمل بھی ہو نا اور ریاکاری کر کے لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، وہ قبول نہیں کرے گا۔ اور کسی کا تحفہ ریجیکٹ ہو جائے تو اس کو کتنی ہیوملیشن ہوتی ہے جس نے قبول نہیں کیا۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ابن عباس اس آیت کا پس منظر کچھ یوں بتاتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس وحی لے کے آتا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کا ساتھی کون ہے، کون سا فرشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔ کہنے لگے وہی جبریل جو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کے آتا ہے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کے آتا ہے تب تو بات بن جاتی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اس سے دشمنی رکھی جائے، اس نے تو آپ کو یہ قرآن اللہ کے اذن سے دیا، وہ خود سے نہیں لے کر آئے۔ وہ جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے، اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ زیادہ آئے جبریل، تو کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اللہ کے اذن سے آتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو لے کر آئے وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تورات، انجیل وغیرہ کی۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ تو اے یہود تمہیں کس بات پہ پریشانی ہے؟ کیوں تم نے اس سے دشمنی مول رکھی ہے؟ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہ جو لائے ہیں وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، وہ تو تمہارے فائدے کی چیز لائے اور تم اس سے دشمنی رکھے ہوئے۔
ایک یہ نا کہ آپ کسی شخص کے آنے پر اعتراض کریں کیونکہ وہ آپ کو نلیفا آپ کی بات کو آپ کی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا آ، یعنی آپ کو کوئی نقصان دینے کے لیے آ رہا ہے. وہ نقصان دینے کے لیے نہیں آ رہا، وہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے اور تم اس سے دشمنی رکھے ہوئے ہو. تو بہرحال یہ بھی ایک بہانہ تھا بہت سے بہانوں میں. جیسے یہ کہا تھا نا کہ اگر یہ رسول ہماری طرف ہمارے میں سے آتا تو ہم ضرور مان جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ سے دشمنی، اور جو اللہ سے رکھے پھر اللہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے وہ تو ہوش ٹھکانے آ جائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے، ملائکہ سے محبت کرنی چاہیے. مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے شاید بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیا، تو وہ بین کر کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے جبریل میں تجھے پوچھوں گی قیامت کے دن. اول تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جان لینے کون سا فرشتہ آتا ہے. تو وہ اس کے خلاف یعنی وہ فرشتے کے پیچھے پڑ گئی کہ تم نے جان کیوں لی میرے بچے کی. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی لیتے ہیں. یعنی کہ نہ سمجھی کی بات ہے نا. ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جان لینے فرشتے آتے ہیں، بس اتنی بات پتا چل گئی، اور جب وہ لینے آئے تو ہم نے دشمنی اختیار کر لی. تو اس طرح کی ناسمجھی میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، ان کو جو ملتا ہے وہ اطاعت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اصل میں ناسمجھی بھی ہے اور کچھ حماقت بھی ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور بہانے ڈھونڈنے والی، کہ ہم اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ جو جبریل ہمارے اوپر فلاں موقع پر عذاب لے کر آیا تھا تو اب ہم تو اس سے ناراض ہیں، اور اب وہ جو بھی ہم لوگوں کی عادت عام روزمرہ زندگی میں ایسے ہی لوگوں سے ناراضگیاں پالنے کی یہی ہوتی. یہ فلاں بندہ جس نے فلاں وقت میں میری دادی کے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. یعنی کہ خواہ مخواہ کی لڑائیاں مول لینا، یہ نہ دیکھنا کہ وہ تمہارے بھلے کی بات لے کر آیا ہے، تمہیں کوئی فائدہ دینے آیا ہے یا تمہارا کوئی نقصان کرنے آیا ہے. تو اس طرح کی ناسمجھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اصل بات یہ کہتے ہیں نا حجتاں ڈھیر والی بات یہ کہ بہت ساری حجتیں ہو جاتی ہیں بندے کے پاس جب وہ اصل بات نہیں ماننا چاہتا، یعنی اس کی من کی مرضی جب نہیں ہوتی، نفس کی بغاوت ہے. اور یاد رکھیے ایک بڑا زندگی کا اہم اصول، جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس سے دشمنی بڑی نقصان دہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول اللہ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان والے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ٹھیک ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول اور ایمان والے. تو ایمان والوں سے دشمنی رکھنا اور بے وجہ ہی لوگوں سے خار رکھنا یہ درست بات نہیں ہے. اور اس طرح فرشتوں سے یا اور بھی، تو انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کے خلاف بغض نہیں پال لینا چاہیے اپنے اندر. اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں جاتا، اپنا نقصان ہوتا ہے. درگزر اور معافی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے. کوئی بات نہیں اگر کسی وقت کچھ کہہ دیا، کچھ کر لیا، انسان ہے، ہم بھی ہیں، سب سے غلطی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. آیات بینات سے مراد قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مخفی علوم اور اسرار اور بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں، تورات اور ان کی دیگر کتب سماویہ کی باتیں بیان کی جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، جنہیں انہوں نے پھر تبدیل کر دیا اور ان کا انکار بھی کر دیا.
ان نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود تھا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں ان کی کبھی صفت یعنی عہد شکنی کی بات کی گئی ہے کہ وہ وعدے توڑتے ہیں، یعنی یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور ان پر ایمان لانے کا عہد بھی لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، ہمیں کوئی عہد یاد نہیں۔ یہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی عہد آپ کر لیں، چاہے دین کے معاملے میں یا دنیا کے، کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے صاف انکار کر دینا، جسے کہتے ہیں نا مکر جانا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی، اور جانتے بوجھتے ایسا کرنا یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یعنی ان کا حال کیا ہے کہ جب کوئی رسول آیا جس نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی، تو اہل کتاب نے کیا کیا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے سب نے نہیں، ایک گروہ نے۔ یہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ جو کام سب نے نہیں کیا اس کو ان کو الگ کر دیا۔ تو ایک فریق نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ اگنور کر دے، سب کام کرتے، پرائرٹی نہیں رہی ان کی، وہ ہر چیز کرتے رہے، کتاب بات ہے اچھا پڑھ لیں گے ابھی بڑا وقت ہے تو بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کی کتاب کو سامنے نہ رکھنا، پیٹھ پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ بلا دینا، اگنور کر دینا، ٹائم ہی نہ دینا، پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرنا، اور سامنے رکھنا کہ جب سامنے ہوتی کتاب تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے۔ اچھا ہم نے اس کو لٹرل معنوں میں لے لیا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے نہیں قرآن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے ادب کا تقاضا نہ رکھے، لیکن مجبوری ہو تو کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا۔ اصل پیٹھ پیچھے رکھنا کیا ہے کہ کیونکہ جب کوئی چیز پیچھے ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو نہ دیکھتا ہے نہ توجہ کرتا ہے اس کی طرف، جو سامنے ہوتی ہے وہ یاد آتی رہتی۔ تو قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، یعنی پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور یہ زندگی بھر کا عمل ہو۔ اور جب قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن کی جگہ یا اپنی کتاب کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ یہی ہوتا ہے جو اب یہ بتایا جائے گا کہ جو امت علم کی راہ چھوڑ دیتی ہے وہ خرافات کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ یا انسان کے پاس علم ہوتا ہے یا خرافات ہوتی ہیں۔ اب یہ خرافات کیا تھی جن کے پیچھے بنی اسرائیل لگ گئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اور اس کے بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ جادو کی چیزیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت جادو کے بل پہ چلے، کیونکہ اس میں بڑی انوکھی چیزیں تھیں نا، تو وہ سمجھتے تھے یہ ان یوزول چیزیں جو ہیں یہ شاید جادو کے زور سے ہو رہی ہیں۔ بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر تھا؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جادو کو صریح
کفر قرار دیا گیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، یعنی ایسی چیزیں ان سے سیکھتے پس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو. یعنی جب ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ جادو اور اس طرح کی طلسماتی چیزوں میں ہو گیا، ٹونے ٹوٹکے وغیرہ میں، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید آزمائش کی. عراق کے شہر بابل میں دو فرشتے ایسے بھیجے کہ جن کے پاس یہ علم تھا، تو یہ بھاگے بھاگے ان کے پاس جاتے کہ ہمیں اور سکھاؤ، ہمیں اسی علم میں ترقی کرنی ہے. تو وہ کہتے تھے کفر نہ کرو، یعنی یہ مت سیکھو. پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. یعنی جادو کرتے بھی تو کس مذموم مقصد کے لیے، گھر توڑنے کے لیے. اور گھر کسی معاشرے کی اکائی ہوتی، گھر ٹوٹ جائے تو پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں. اور ان کی یہی خواہش تھی. اور کیوں توڑتے تھے؟ یعنی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے الگ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کب یہ کام کیے جاتے ہیں؟ آج بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، آج بھی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات کوئی مرد کسی اور کی بیوی پہ عاشق ہو جائے، تب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی جادوگر کی مدد لو، اس کو اس کے میاں سے طلاق دلواؤ اور خود اس سے شادی کر لو. تو اس قسم کے مذموم کام وہ کرتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے. یہ یاد رکھیے کہ جادو جو ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور وہ جادو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. جیسے کوئی بھی بیماری اللہ کے اذن سے لگتی ہے، تو جادو کا اثر بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اور وہ جادو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا. اور یقیناً وہ جانتے تھے وَلَقَدْ، 3 تاکیدی کلمات ہیں یہاں. اور وہ یقیناً جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، برباد ہو گیا. آج بھی جادوگروں کو اور جادو کروانے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے آخرت ہی برباد ہوتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے دین میں. بعض لوگ کہتے ہیں نا، کیا آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس کوئی علم ہے. وہ کیا علم ہے؟ وہ جادو کی قسم کا علم ہوتا ہے جس سے پھر وہ لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور البتہ تو ایسا کرنے والے کرانے والے سب کے لیے نقصان ہے. اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. اللہ اکبر. اس حد تک انسان پاگل ہو جاتا ہے، اس حد تک اس کا دماغ پھر جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ ہی لٹا بیٹھے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. کاش وہ جانتے ہوتے، لیکن وہ بھولے ہوئے ہیں کہ جادو کر کے وہ کسی کا گھر برباد نہیں کر رہے، وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ، اور ان کی حکومت جادو کے بل پہ چلتی تھی. پیغمبر کو جادوگر کہنا صرف یہ نہیں، اور بھی برے برے الزام لگائے انہوں نے پیغمبروں پر. تو یاد رکھیے ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام پیغمبروں کی عزت کی جائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کہ انسان کہ اچھا فلاں پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا، وہ ایسا کیوں کیا. وہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کرتے ہیں. جہاں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وہی آ جاتی ہے کہ یہ کام ایسے نہ کیا جائے. وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں اب ان کی یعنی ان کا یہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے سب جادوگروں کی کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفن کر دیا. جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے دوبارہ وہ سب کچھ نکال لیا اور خوب جادو کا دور عام ہو گیا. اور جادو میں عام طور پر شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. تو شیطانوں کی مدد سے کام لینا جو ہے کسی بھی قسم کا وہ درست نہیں ہے. یعنی جنات سے مدد لی جاتی ہے. تو جادوگر کا یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں.
جادو جو ہے بہرحال اللہ کا اذن ہو تو اثر کر جاتا ہے، جیسے کوئی اور بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو جس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے جادو کیا یا اس کی وجہ سے جادو کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی، جادو پر ایمان رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اب یہ تو ہے جادو کرنے والے کے حوالے۔ اب اگر کسی پہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسے اثرات معلوم ہوتے ہیں، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے قرآن سے مدد لے، قرآن شفا ہے۔ اور اس میں جو رقیہ، یہ ساری وہ آیات ہیں جو سنت سے پتہ چلتی ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا توڑ کرتی ہیں، تو اس کو بھی خاموشی سے سنا کرے کہ شیطانی اثرات کسی بھی قسم کے ہوں تو وہ ٹوٹ جائیں۔ پھر تو قرآن شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کو دم کر رہی تھی، ان کا علاج کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو، یعنی قرآن کے ساتھ۔ تو اس میں آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ الفاتحہ، البقرہ کی پہلی آیات اور خود سورۃ البقرہ کا پڑھنا۔ پھر اسی طرح مسنون دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہے جو اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قدرتی اشیاء کے ساتھ علاج، جیسے عجوہ کھجور کا آنا، شہد کا استعمال، بیری کے پتوں سے علاج، جس میں رقیہ پڑھ کے بیری کے چند پتے لے کے کوٹ کے اور پھر اس میں پانی ملا کے اس کے اوپر رقیہ پڑھا جائے پورا، اور پھر 3 گھونٹ پی لیا جائے اور پھر باقی سے نہا لیا جائے، اور یہ ریپیٹڈلی یہ عمل کیا جائے تو جادو کا توڑ اس سے ہوتا ہے۔ لیکن جادوگروں کے پاس نہ جایا جائے کیونکہ اس سے ایمان برباد ہوتا ہے، کیونکہ وہ جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں بعض اوقات، تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو ایمان دلوں میں اور تقوی اعمال میں، یہ اللہ کے ہاں بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے، بہترین فائدے لاتا ہے۔ اور جادو کے علاج کے لیے بھی ایمان اور تقوی بڑا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتا تو وہ کہتے رائنا، آپ ہماری رعایت کیجیے، ذرا نظر کرم فرمائیے، ہمارا خیال کیجیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے، جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو انہوں نے اس کو بگاڑ کے موڑ کے رائنا بنا دیا، جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا۔ اور عبرانی زبان میں رائن کا مطلب ہوتا ہے احمق یا نہایت درجے کا جاہل آدمی۔ تو نعوذ باللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یعنی برا بھلا کہتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو اس کلمے کے استعمال سے منع کر دیا، بجائے سے ان سے جھگڑو لفظ بدل دو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات بھی کہیں نقصان کا باعث بن رہی ہے تو اس میں اس کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کر لی جائے۔ یعنی رائنا ایک درست لفظ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن اگر ایک درست لفظ سے کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹ ورڈ یوز کر لو جس سے معاملات بہتر ہوں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو کچھ الفاظ سے، کچھ ایکسپریشن سے بڑی چڑ سی ہوتی ہے، گھر میں کہتے ہیں یہ نہ بولا کرو، یہ لفظ نہیں بولا کرو، تو نہ بولا کریں، چاہے وہ کوئی گالی نہیں، کوئی غلط لفظ نہیں، لیکن تبدیلی کر لی جائے۔ اور ویسے بھی گفتگو میں کوشش یہ کی جائے کہ سافٹ الفاظ استعمال کیے جائیں بنسبت اس کے کہ وہ الفاظ جو تعلقات میں خرابی پیدا کریں۔ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ توجہ سے بات سنا کرو تاکہ یہ بار بار کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور سنا کرو۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو الفاظ میں ادب کو ملحوظ رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی، اور یہاں آپ دیکھ رہے تھرو آؤٹ پہلی دفعہ آیا یہ خطاب، یا ایھا الناس آیا ہے، یا بنی اسرائیل کئی بار آیا، پہلی دفعہ پہلا حکم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا آ رہا ہے؟
زبان کا صحیح استعمال، الفاظ کا صحیح استعمال، اچھا اخلاق انسان کی گفتگو سے ہی پتہ چلتا ہے، اور اچھے انداز سے مخاطب کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر طرح کے نازیبا الفاظ سے بچنا چاہیے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کوئی خیر ہو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے؟ حاسد ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کوئی حاسد یہ کر رہا ہو، جس کا دل جل کڑ رہا ہو ہمارے لیے؟ فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو، پتہ بھی چل جائے یہ حاسد ہے تو اگنور کرو، ڈرتے رہو، تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو وہ کون سا خاص فضل تھا جو یہود کو گوارا نہ تھا؟ نبوت کا فضل۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سلام اور آمین پر ہم سے حسد کرتے ہیں، کہ یہ جو بہت زیادہ سلام کرنا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی کینسل کر دیتے ہیں، یا اسے بھلوا دیتے ہیں، یعنی دل سے اٹھوا دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ نسخ کے لفظی لغوی معنی منسوخ کرنے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے میں۔ یاد رکھیے نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اخبار میں نہیں ہوتا، کہ جنت و جہنم کے بارے میں یہ نہیں کہ پہلے ایک بات بتائی پھر کہا نہیں نہیں اب یہ دوسری بات نہ، حکم۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تدریج، گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کام کر لو پھر دوسرا، پھر اس کے بعد پچھلے کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ تو یہود کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کے احکام کچھ کیوں منسوخ ہو گئے، اور قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اس میں کچھ آیات کیوں منسوخ کر دی گئیں۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتا ہے، پھر یا اسی کی مانند اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو پچھلی آیت کا اس آیت سے تعلق ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے؟ وہ بادشاہ کیسا ہے کہ جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نہ نافذ کر سکے؟ ابھی کسی بھی حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حکومت، کسی بھی گورننس کے اندر لاز میں ایز پر نیڈ چینجز آتی رہتی ہیں، نئے آرڈیننسز جاری ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، لہٰذا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ سیدھے راستے سے یقیناً بھٹک گیا۔
تو تنقید اور اعتراض کے طور پر سوال کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، یعنی بذات خود سوال کرنا منع نہیں ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ کرام نے بھی سوال کی، یسألونک کا لفظ قرآن میں آتا ہے، خود قرآن میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے سوال کر لو، پوچھ لو۔ لیکن یہاں کن سوالوں سے منع کیا جا رہا ہے؟ کہ جو اعتراض کے طور پر ہوں، تنقید کے طور پر ہوں، یا مطالبے، ایسے مطالبے کہ جو، یا ایسی چیزوں کا مانگنا کہ جو درست نہ ہو۔ مثلاً اہل کتاب نے کیا کہا؟ سورۃ النساء میں آتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھا دے، سامنے دکھائیں۔ تو اس طرح کے سوال منع ہے، لیکن حصول علم کے لیے سوال ضروری ہوتا ہے، جو بات سمجھ نہ آئے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، تم ایمان سے پھر جاؤ، تمہیں مرتد کر دینا چاہتے ہیں، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہود کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، کسی طرح ان کو اسلام سے بدظن کیا جائے، کسی طرح ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کیا جائے، کسی طرح ان کے دین میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ اور یہ کوششیں صرف اس وقت نہیں ہو رہی تھی بلکہ آج بھی ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی ہے لیکن اسے اسلام سے محبت نہیں ہے۔ اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو کہنا مسلمان لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے کوئی قربانی نہ کر سکنا، کوئی اپنا جان مال کچھ بھی نہ لگانا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا ہنر استعمال کرتا ہے۔ اور اس وقت چاروں طرف سے جو پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، تو اس کا حل کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، توڑ پھوڑ نہیں، فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، اعراض کرو، اس کو چھوڑو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ کہ ہر وقت صرف دوسروں کے یعنی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس وہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں سازش کر رہا ہے، وہ تو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سازشیں ہوں گی، یہ کوئی نئی بات ہے۔ لیکن صرف یہی آپ پٹی پڑھتے رہے، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ یعنی کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کچھ بعض اسپیکرز کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی انہیں چیزوں سے ڈراتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ صرف یہ ڈرنے سے بات نہیں بنے گی، اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حل کیا ہے؟ جاء الحق وزہق الباطل، حق آئے گا تو باطل جائے گا، اور حق کہاں ہے؟ قرآن میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کوشش کس چیز کی کرنی چاہیے پھر؟ ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کی کوشش اللہ کی مدد سے اس کتاب کو تھام لینے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے نا، چاہے دین کے معاملے میں ہو، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو، اس کے لیے انسان کو
زیادہ سوچ بچار اس پہ نہیں کرنی چاہیے کہ فلان جو ہے نا وہ اب کیا کر رہا ہے میرے خلاف اور اب کیا کر رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کہاں پناہ لینی ہے. تو حاسد کے حسد سے پناہ لینے کے لیے ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ معوذتین پڑھتے رہیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور اپنے کام میں لگے رہیں. ورنہ تو انسان اسی چیز میں پڑ جاتا ہے، اس نے یہ کیا تو مجھے اس کے خلاف یہ کرنا. تو آپ کو اللہ کامیابی دے گا، آپ کے پاس کوئی اچھی صلاحیت ہوگی تو آپ سے حسد ضرور کیا جائے گا. کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اور دین اور قرآن اور ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے، تو کیا اس پر حسد نہیں ہوگا؟ اس پر بھی ہوگا. تو اس لیے فاعفو واصفحوا، عفو کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، اور صف کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا، یعنی گرفت نہ کرنا، کسی کو پکڑنا نہیں. یعنی یہ نہیں کہنا کہ مجھے پتہ چل گیا تم میرے خلاف جو باتیں کرتے ہو. نہیں. تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک محبوب صفت ہے. واللہ عز وجل عفو یحب العفو. ہم دعا پڑھتے ہیں نا آخری رمضان کے عشرے میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی یہی تھی. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا. اب ذرا ہم بھی اپنا ساتھ دیکھیں. انہوں نے کہا آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. کیا ہمارے گھر والے یہ کہتے ہیں ہمیں؟ آپ بےہودہ گو، بے تکلف، بےہودہ گوئی کرنے والے اور بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کر جاتے تھے. اللہ ہمیں بھی اچھا اخلاق عطا کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہم اس کی اور ہمیں یہ باتیں یاد رہیں اور عمل کے وقت خاص طور پہ یاد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت، صحت، طاقت دے، اور اس کو پوری طرح اچھی طرح مکمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.